اب یہ جو وقت جس کی ہم بات کریں گے، کچھ ساتیں کچھ ٹائمز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اور قریب اگر ہونا چاہیں، اللہ آپ کو اوپن آرمز کے ساتھ ایمبریس کرنے کے لیے تیار ہو۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، جو لکھ سکتا ہے کیا وہ تبدیل نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے ہی ہمیں اس نے دعا کا بتایا ہے کہ دعا کرو، صدقات دو، میں تمہاری تقدیریں بدل دوں گا، بلائیں ٹال دوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، رنگ روشنی اور خوشبو کے ساتھ آپ روحانی علاج بھی کرتے ہیں۔ بٹن سکرین نمبر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی کسی قسم کی ریمیڈی آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی مستقل اور مکمل ذائقہ بنوانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کی ضرور ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ ہمارے لیے بہت زبردست ریسرچ کرتے ہیں۔ اب سپتمبر کا مہینہ بڑا برکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں 17 کو ربیع اول بھی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ 18 کو جو ہے وہ مون ایکلپس بھی آ رہا ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی برکات ہیں کہ دعا کی قبولیت بھی ہے، اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ ہمیں بتاتے ہیں کون سا وقت جو ہے وہ صحیح دعا کی قبولیت کا ہے۔ ویسے تو سارے اوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انسان کو ہر وقت اس میں مشغول رہنا چاہیے، تو اس میں قمر در عقرب جو ہے وہ بھی 7 سپتمبر کو لگ رہا ہے، اور یہ 2.5 دن میں کچھ تھوڑی سی نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے جو ڈاکٹر صاحب تفصیل سے بتائیں گے۔ تو سلام دعا کرتے ہیں، آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب علی۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر، کافی عرصے پر بڑے دنوں کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ جی جی مصروف آدمی ہے جی؟ نہیں سر، وہ کچھ زیادہ ضروریات زندگی میں آپ کو پتہ ہے مصروفیت چلتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ہم سب ہمارے کافی جو قائرین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کو یاد کرتے ہیں، اور آج آپ نے ہمیں سوالوں کا جواب بھی دینے ان کے بالکل کافی ان کا اعتراض آ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ بتائیں سب سے پہلے کہ سپتمبر کا مہینہ بڑا ببرکت کا بھی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی ایک جو کیا کہنا چاہیے کائنات کے جو بادشاہ ہیں، والی ہیں جی والی ہیں، تو ان کا بھی دن ہے اس میں، بے شک، پیدائش بھی ہے اس میں، تو اس کے سلسلے میں پھر دعا کی قبولیت کا بھی بتائیے، اور جو نیگیٹیوٹی اس میں آنی ہے کمر ذرا کرم وہ بھی بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ نا جو ہمارے دیکھنے والے ہمارے بہن بھائی ہمارے ویورز جو ہیں، سب سے پہلے تو ان کا شکریہ کہ اس چینل پہ آتے ہیں اور پیٹرنائز کرتے ہیں اس کو۔ یہ دوسرا میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کچھ معاملات اس طرح کے دیکھنے میں آتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ تنقید برائے تنقید پہ آتے ہیں کہ جی یہ کون سا وقت ہوتا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ قبولیت دعا کا وقت بتاتے ہیں، اگر آپ کو قبولیت دعا کا وقت پتہ ہے تو پھر باقی چیزیں ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتی؟ دعا کریں فلانے کے لیے، دعا کریں فلانے کے لیے، لیڈروں کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی رہا اچھا، اب میں یہاں پہ نا اپنی جو میری ناقص رائے ہے، جو ایکسپیرینس ہے میری زندگی کا، وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں بہت کلیئر طریقے سے بتایا گیا ہے کہ دعائیں سننے والا، ہمارے معاملات جاننے والا، سمیع اور علیم اللہ رب العزت ہے۔ اچھا، تنزیہ گفتگو اگر آپ کرتے ہیں نا کسی اس طرح کے معاملے کے اوپر، تو اس سے پہلے سوچنا یہ چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، تو ہر وقت قبولیت دعا کا وقت ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ رب العزت سننے والا بھی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے، تو اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ کچھ دعائیں یہاں کے لیے قبول، اور کچھ جو قبولیت کا درجہ دنیا میں اختیار نہیں کرتی، وہ آگے ان کا جو اجر اور ثواب اور ان کا جو ریوارڈ ہے وہ اس لیول پہ چلا جائے گا
کہ انسان وش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. اتنا ثواب ہے ماشاءاللہ. قبول نہ ہونے والی دعا کا. مطلب رد کوئی نہیں ہوتی دعا. ٹھیک ہے, اللہ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے آپ ایمان کے ساتھ جب دعا مانگتے ہیں, یہ کہہ کے مذاق اڑانا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ غلط ہے. عام آدمی یا اسٹرالوجر ہے اس کو کیا پتہ دعا. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ٹھیک ہے, یہ سمجھنے کی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ جس کو بھی سمجھ عطا کرے. اور دوسری بات ہے کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا کرے. دوسرا ندیم بھائی ایک چیز اس کے اندر اور ہے کہ ایسے ہمارے مطلب محترم نام ہیں اسٹرالوجی کے اندر کہ جو بتاتے ہیں کہ برا وقت جو ہے روزانہ وہ اتنے بجے سے اتنے بجے آئے گا. اچھا, ساتھ اپنی سیفٹی کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں میں ضروری نہیں کہ اس کو فالو کروں. بھائی آپ جس چیز کو فالو نہیں کر رہے, وائی یو آر ٹیلنگ دس تھنگ ٹو دا پیپل, آپ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ راہو کال کہ جی یہ راہو کا 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں یہ کریں گے تو یوں ہو جائے گا, یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا, جمعے والے دن کریں گے تو یوں ہو جائے گا. when you are able to tell the people this thing, تو پھر قبولیت دعا کا وقت تو ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے. بالکل, احادیث کو دیکھیے, ہمارے عام آدمیوں کو پتہ ہے, مطلب جو تھوڑا کم علم ہے لیکن جو تو یہ کہنا کہ یہ کون سا ہے بات. دیکھیں بارش ہو جس وقت دعا کریں, اللہ قبول کرتا ہے, یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان. اس کے بعد جب آپ دوران سفر دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبولیت کا شرف رکھتی ہے. بیمار اس کی دعا کی جو دعا ہے جب وہ بیمار ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ دے کر دعائیں کی جاتی ہیں, اللہ قبول کرتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جب اذان ہوتی ہے اور اقامت جب تک نہیں ہوتی, نماز قائم نہیں ہوتی, اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے ڈاکومنٹڈ ہے احادیث کے اندر, یہ کتابیں بھری ہوئی ہیں جن کے اندر ڈاکومنٹڈ ہے کہ یہ وقفہ قبولیت دعا کا ٹائم ہے. اس کے بعد پھر جب آپ جمعے کے لیے جاتے ہیں, خطبہ دے کے جس وقت امام خطیب جب بیٹھتے ہیں ممبر پہ پہلا خطبہ, ان کے بیٹھ کر اٹھنے کے درمیان کا ٹائم جو ہے وہ قبولیت دعا کا ٹائم ہے. اس کے بعد جب آپ کی پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے, جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. اللہ نے کہا ہے نا, تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قبولیت دعا کا وقت نہیں ہوتا؟ یہ بہرحال جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ تو کہتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کو انسان پہلی دفعہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے تو وہ دعا ٹپک پڑتی ہے آنکھوں سے. تو کیسے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمتیں بکھیرنے کے اوپر تیار ہے ہر وقت. دوسری بات, اب یہ جو وقت جس کی ہم بات کریں گے, کچھ ساتیں کچھ ٹائمز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اور قریب اگر ہونا چاہیں, اللہ آپ کو اوپن آرمز کے ساتھ ایمبریس کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کی پاک قدرت. بار بار کہتے ہیں نا اذان کا کیا مقصد ہے, کہ اللہ تو وہ پکارتے ہیں کہ بھئی لوٹ آؤ میری طرف آؤ, رجوع کرو. ٹھیک ہے نا, تو وہ دعا کے لیے انسان جب ظاہر ہے, اب لوگ کہتے ہیں جی مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ دیکھیں انسان, مطلب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جب انسان مشکل وقت میں ہوتا ہے اس وقت بھاگا ہوا جاتا ہے اللہ میاں کے پاس, اور لیکن جب وہ مشکل حل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ایسے نظر انداز کرتا ہے کہ, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نہیں نظر انداز کرتی نا. اور دوسرا نا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. جو لکھ سکتا ہے کیا وہ تبدیل نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے ہی ہمیں اس نے دعا کے لیے کا بتایا کہ دعا کرو, صدقات دو, میں تمہاری تقدیریں بدل دوں گا, بلائیں ٹال دوں گا. ٹھیک ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ اچھا اب مولا کا مطلب ہوتا ہے دوست, مولا کا مطلب اللہ نہیں ہے, اللہ تو دوست ہے ہی. اچھا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کہ اگر تقدیر میں ہی سارا کچھ لکھ دیا گیا تھا تو پھر دعا کدھر رہ جاتی ہے, دعا کا کیا فائدہ, پھر تو ہمیں دعا ہی نہیں کرنی چاہیے. تو مولا علی نے یہ فرمایا, گولڈن ورڈز ہیں, انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ دعا کے ذریعے ہی تیری تبدیل ہونی ہو تقدیر. بالکل تبدیل ہو, ٹھیک ہے نا, کہ تقدیر جب اس نے کہا جی تبدیل نہیں ہوتی تو پھر دعا, انہوں نے کہا جی کہ دعا کرو گے تو ممکن ہے یہی تمہاری تقدیر میں لکھا ہو
کہ یہ جب دعا کرے گا اس کی تقدیر کو اللہ بدل دے گا. بالکل ہے. تو ایسی باتیں بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے. طوفان آ رہا تھا, کشتی ڈگوں آ رہی تھی, لگ رہا تھا کہ وہ ڈوب جائے گی, تو پھر وہ دعا کی, وہ بھی ہے. اور پھر آپ جس وقت اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں, صوفیاء کرام کی بات کرتے ہیں, دیکھیں درود تنجینہ وہ آ گیا. اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں, شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا روحانی نام ہے, بہت بڑا. ان کے نام پہ تو بلکہ یونیورسٹی بھی جو ہے پاکستان میں, وہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے انیشیٹ کی تھی. جی اچھا, تو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, انہوں نے یہی ایک مصیبت سے بچنے کے لیے دعا جو ہے وہ ان پہ وارد ہوئی, دعائے حزب البحر اس کو کہا جاتا ہے. ہاں جی بالکل, ٹھیک ہے, اس کا پڑھنے کا بڑا اس کا پورا طریقہ ہے, بڑے احتیاط ہے اس کے. ٹھیک ہے, دعائے حزب البحر جو ہے اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ کہنا, اور پھر انہوں نے پڑھی, دعا کی, طوفان میں سے نکل گئے, مشکل میں سے نکل گئے. آج بھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی اگر ہم پڑھتے جاتے ہیں نا کچھ, تو وہ بڑا اثر رکھتے ہیں دعا. اچھا, وہ قبولیت کا لمحہ بن جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ٹاپک کی. پہلی بات یہ کہ 19 ستمبر کو اور 20 ستمبر 2024 کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ٹائم شروع ہوگا صبح کے 4:57 پہ. اچھا ٹھیک ہے جی, اور سوری, یہ شروع ہوگا 9:50 شام کو, رات کو آپ کہہ لیں, اور یہ ختم ہوگا 2:47 پہ. 4 گھنٹے 57 کا یہ ٹائم بنے گا اوور آل, آلموسٹ آپ کہہ لیجئے 5 گھنٹے کا. 5 گھنٹے یہ ایک بڑا ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, اور سنا بڑے عرصے بعد یہ ٹائم آ رہا ہے, اور اتنی لمبی جو ساتھ ہے, یا جو اتنی لمبی قبولیت کی جو گھڑی ہے. اچھا, اب اس کو پتہ کیسے کرتے ہیں, چلیں میں یہ بھی بتا دیتا ہوں. اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو قران الصادین ہے نا, جو کنجنکشن پازیٹیو بروج کی سیارگان کی ہو رہی ہے, وہ کون سا امپیکٹ جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, قران الصادین جس وقت بھی ہوگا وہ قران اکبر ہوگا, اور وہ قبولیت کی دعا کا ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, ذرا علم ہے, باقی بھی آپ کے جو دوست احباب ہیں جو اسٹرالوجی کرتے ہیں, وہ بھی بڑے قابل انسان ہیں, لیکن وہ ایک جیلسی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, کسی کے ویورز زیادہ ہیں, ان کا کسی کا گراف ذرا گر رہا ہے تو وہ پھر دوسری طرف چل پڑتے ہیں, شاید اس طرح کا اسٹنٹ لینے سے ہمیں کچھ. بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھے معاملات کرے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے دعا ہے, سب کے لیے دعا ہے, بڑے چھوٹے سب کے لیے. کسی کو برا کہنے سے بہتر ہے کہ آپ دعا کر دیں, بڑھائیں, آگے دعا کریں اور آگے چلیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اسلام جو ہے نا ندیم بھائی, وہ روحانیت کا دوسرا نام ہے. کئی لوگ ایسے ہیں ہماری فیلڈ کے اندر جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتی روحانیت, کچھ نہیں ہوتا. تو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے. اب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سینکڑوں کی تعداد میں ڈسکس کر سکیں گے, مگر ہم ٹاپک کے اوپر رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تھوڑا سا جیسے آپ دعا کی قبولیت کا تو آپ بتائیں گے اس میں کیا کیا ہم نے پڑھنا ہے, لیکن قمر اکرم جو ہے 7 ستمبر سے ہے, جو 2.5 دن میں تھوڑی سی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, اس کے لیے بھی کچھ پہلے بتائیں. میں وہ بھی بتاتا ہوں جناب علی. ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ 7 ستمبر کو 5:20 پہ صبح یہ وقت شروع ہوگا. ٹھیک ہے, 5:20. ٹھیک ہے جی. اور یہ 9 ستمبر کو شام کو 5:27 پہ ختم ہوگا. اچھا, 9 ستمبر کو. ٹھیک ہے. اب اللہ پاک کی آپ رحمت دیکھیں کہ 9 ستمبر کو یہ ٹائم ختم کر کے مرکری کو انٹر کر رہا ہے وہ ورگو کے اندر. اچھا, اس سے ہم نے ویڈیو کی ہے فلک شیخ آفیشل پہ, اس سے کتنے بروج کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا رہا ہے. سب کو آئے گا, کچھ بروج جو ہیں ان کو تھوڑا زیادہ آئے گا. اچھا, اب قمر در اقرب جو ہے نا, بیسیکلی ایک ٹائم ہے, اس کو انگلش میں کہتے ہیں مون ان اسکارپیو. ٹھیک ہے, قمر در اقرب. اچھا, یہ نحس اکبر اس کو تصور کیا جاتا ہے. نحس اکبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر اگر کوئی کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر اس کے اندر نہیں ہے نا, تو وہ کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا عمومی طور پہ. ٹھیک ہے, شادی ہے, بزنس ہے, اپنا نوکری ہے, کوئی سفر ہے, آپ اگر اس ٹائم میں کرتے ہیں تو زیادہ تر امکانات ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کوئی پرابلم جو ہے بندش آ جاتی ہے, فیس کرنی پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ٹائم ہے, اس کے اندر صدقات وغیرہ جو ہیں وہ دینے چاہیے. ٹھیک ہے.
اناج سے ریلیٹڈ صدقات جو ہیں وہ دینے چاہیے. صدقہ تو ویسے بھی دیتے رہنا بالکل چاہیے. صحیح. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جی یہ جو قبولیت دعا دیکھیں اس کے اندر صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں اگر آپ پڑھتے ہیں جی طریقہ کار دعا کا بہت جگہوں پہ واضح کیا ہے. جی واجبات دعا بھی بہت سارے ہیں. ہوں، ٹھیک ہے. اب ہم نے جب اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے سب سے پہلے جی اس ٹائم کو جب یہ ٹائم شروع ہوتا ہے تو آپ 2 نوافل پڑھیں شکرانے کے. اچھا ٹھیک. ٹھیک. اچھا شکرانے کے نوافل پڑھیں اور اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں جن کا آپ کو پتہ ہے اس کا بھی شکر ادا کریں اور جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہیں ان کا بھی شکر ادا کریں. ٹھیک. ٹھیک. اچھا اور اس کے بعد یہ جو آپ نے نفل پڑھے اس کا سب سے پہلے تو ریکویسٹ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ پرانوار میں قبول و منظور فرما. بالکل. دوسرا ان نوافل کا ثواب جو ہے جی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان اہل ایمان جو دنیا سے چلا گیا اس کو ایصال کر دیں. بالکل. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ پڑھیے 2 نفل حاجت کے. اچھا 2 نفل حاجت کے پڑھیں اور اس کے اندر جو آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں یا حاجت ہے جی اس کا ذکر کریں. اللہ پاک ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے بٹ وہ سننا چاہتا ہے ہم سے. وہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے بالکل. کہ یہ بندہ میرا یا یہ میری بندی انہوں نے مانگا تھا نا میرے سے تو میں کیوں نہ ان کو عطا کروں. اچھا قیامت والے دن بھی وہی فرشتے گواہی دیں گے. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ نے حاجت کی جو نوافل پڑھنے ہیں نا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ الحمد شریف پہ آتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے وہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. دونوں رکعتوں میں مطلب الحمد شریف پوری پڑھیں. جب اس جگہ پہ آتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھیں 21 دفعہ پھر پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. ہاں پھر آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں. دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کریں. اس کے بعد آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کے معاملات ہیں اور دعا کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے آپ اس میں 2 نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں 4 بھی پڑھ سکتے ہیں 6 بھی پڑھ سکتے ہیں 8 بھی 10 بھی 12 بھی جتنے آپ پڑھنا چاہیں ٹائم میں کیونکہ ٹائم کافی ہے. اچھا دعا کے اندر آپ یہ کیجئے کہ جب آپ نے نوافل پڑھ لی ہے نا تو آپ قرآن پاک کھول لیں. اچھا دعا سے پہلے قرآن پاک کھول لیں اور اس کے بعد آپ 7 مرتبہ پڑھیے سورہ فاتحہ. اس کے بعد آپ پڑھیں جو آپ تلاوت کرنا چاہیں وہ کر لیں 7 دفعہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں. اس کے بعد آپ سورہ کہف کی تلاوت کیجئے. سورہ کہف اس کے لوگ جمعے کو پڑھتے ہیں یہ آپ اس دن پڑھیے اس دن بھی پڑھ لیں وہ بھی ٹائم وہی آ رہا ہے نا وہی آ رہا ہے. اچھا آپ سورہ کہف پڑھیے اس کی تلاوت کیجئے. اس کے بعد آپ پڑھیں سورہ واقعہ سورہ ملک اور سورۃ النبا. سورہ واقعہ سورہ ملک سورۃ النبا. ٹھیک ہو گیا. اس کی تلاوت کریں. اس کے بعد پھر آپ کی جو حاجات ہیں جائز ان کے لیے اللہ رب العزت سے اس طرح سے دعا کریں کہ درود شریف پہلے آپ نے پڑھا اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے اس کے اسم ذات سے 3 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اس کے بعد پھر صفاتی نام اللہ پاک کے جو پاک ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. یا اول الاولین 3 مرتبہ یا آخر الاخرین 3 مرتبہ یا ذل قوت المتین 3 مرتبہ یا راحم المساکین 3 مرتبہ. اس کے بعد 3 مرتبہ یا حیو یا قیوم. اس کے بعد پڑھیے یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ یا احکم الحاکمین 3 مرتبہ یا خیر الرازقین 3 مرتبہ یا خیر الوارثین 3 مرتبہ یا رب العالمین 3 مرتبہ. اس کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ سے جو بھی ہے مطلب روئیں گڑ گڑائیں اپنی جو بھی بپتا ہے اس کو سنائیں اس سے دعا کریں اور اس کے بعد درود شریف جو ہے وہ پڑھیں اور پھر کلوز کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں ٹائم اتنا زیادہ ہے تو اس میں یہ کہ آپ نماز کے بعد بھی یا چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں. جن کو زبانی آتا ہے وہ ورد کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اس کا کثرت مطلب استغفار جو ہے ویڈیو کو آپ دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھ لیں دوبارہ اس میں تفصیل آ جائے اسے لکھ لیں تو اس حساب سے یہ کہ چلتے پھرتے بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں
لیکن بہت بڑی ان کی سورۃ برکت. یاسین کی تلاوت بھی آپ کر سکتے ہیں. اب وقت بچتا ہے آپ کے پاس, جی. اس کو بھی پڑھیے. تو کافی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ٹائم بہت زیادہ ہے. جی اچھا دوسرا دیکھیں نا دعا کی قبولیت کی، میں اس لیے بھی اس بات کی ہو جاتی ہے آپ کی بات بالکل کلیئر کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل اگر آتی ہے نا تو اس سے پہلے آسانی پیدا کی بے ہے، شک. تو اس لیے قبولیت کا ٹائم بھی دے دیا کہ آپ کریں تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں. بے شک ایسے ہی ہے. چلے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کچھ سوالوں کے آپ کا جواب بھی شکریہ. جی اگر جی آپ. پلیز. اچھا جی خالدہ خرم ہیں، والدہ ان کی نظیرہ بی بی ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے بہت سے روحانی علاج کروائے ہیں، تو اس کا کوئی مطلب کوئی ان کو پرابلم ہے کہ کوئی بتائیں، کوئی ہمیں کوئی پراپر علاج بتا دیں کہ جس سے کوئی بیماری ہے کوئی مسئلہ حل ہو جائے ان کا. دیکھیں اس کے بہت سارے حل ہیں. جی قرآن پاک سے اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو سورہ بقرہ اچھا اس کی تلاوت لگائیں نا، اچھا کیونکہ لگا کے پروٹوکول اس کا یہ کہ پھر بیٹھ کے سننا ہے. سننا بھی ہم ہے لگا دیتے ہیں ہاں جی، پھر ہم کام بھی کر رہے ہیں، کچن میں ادھر جا رہے ہیں ادھر کبھی جا رہے جھاڑو دے ہیں، سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے ہوں. یا سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ہوں. مگر ہم باتیں بھی ہلکی ہلکی آواز میں کر رہے ہیں، توجہ نہیں. توجہ نہیں. یا تو بیٹھ کے سن لیں، ہوں. مگر اس سے بہتر ہے کہ اس کو تلاوت کریں. پڑھ لیا جائے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جو ہے نا جس طرح بھی ہم نے ذکر کیا ہے جی. دعائے حزب البحر جو ہے ہاں جی اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو. یعنی اگر آپ پہ اثرات ہیں، کوئی نیگیٹو انرجیز ہیں یا کچھ اس طرح کی چیز ہے تو دعائے حزب البحر جو ہے اس کی بھی اگر آپ اس کو ریسائٹ کر لیتے ہیں جی. وہ بھی فائدہ دیتا ہے. اچھا آمنہ حسینہ کہتے ہیں اگر کوئی نفل نہ پڑھ سکے صرف عمل کر کے مطلب ہیلتھ کی وجہ سے پرابلم ہے تو کیا وہ ویسے دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں یہاں پہ نا 2-3 چیزیں کوشش کروں گا بتاؤں. ایک بیماری ہوتی ہے جی. اختیاری ہاں جی. جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جیسے پیٹ میں گیس بن جاتی ہے، ہاں جی بالکل. اس کو روک کے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ نماز کئی بار مکروہ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. پہلے آپ حوائج ضروریہ سے فارغ ہو لیں، اس کے بعد کئی لوگوں کو بار بار یہ پرابلم ہوتی ہے تو پھر وہ غیر اختیاری ہو گئی. ٹھیک. وہاں پہ آپ اپنی جو عبادت ہے اس کو ادا کر لیں. اسی طرح خواتین کے مسائل ہیں، مطلب ان کے ڈس آرڈرز ہیں ٹھیک. کئی، وہ غیر اختیاری ہے، اس کے اندر اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے. اچھا اس کے بعد کئی مرد حضرات ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ یورین جو ہے وہ لیکیج کا پرابلم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک خاص ایج کے بعد پروسٹیٹ کا جو مسئلہ پروسٹیٹائٹس جس وقت ہو جاتا ہے اس وقت جو ہے یہ چیز ہو جاتی ہے. اس میں پیمپرز لگتے ہیں، اللہ نہ لگوائے کسی کو، مگر یہ ہے کہ وہ لگا کے آپ، کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اتنا خوبصورت دین ہے، آسانیاں دی ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، جھک نہیں سکتے، تو ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنے کا حکم ہے. آپ لیٹ کے پڑھ لیں، یعنی یہ ہے اس کو اس طریقے سے کریں، پڑھنا ہے. اچھا جی یہ ہیں جی آصف صاحب ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 6/7/1980. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میرے لیے دعا کریں. اللہ پاک آپ کے لیے دین اور دنیا کی خیر کرے اور خیر والی لمبی عمر عطا کرے آپ کو. آمین ثم آمین. اسما بیرہ ہیں، امی کا نام سلمہ بیوی ہے، سرگودا مغرب عشاء کا ٹائم. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 11/5/1996. کہتے ہیں میری منگنی کب تک ہوگی اور کس جگہ ہوگی، کیا امیر جگہ پہ ہوگی؟ اور ان کا کچھ مسئلہ میں رہا، انہوں نے فلک شیخ پہ بھی یہ سوال پوچھا تھا. یہ اپنا ذائچہ بنوا لیں، ذائچہ بنوا لیں تو بہتر ہے. مجھ سے بے شک نہ بنوائیں، جو ان کو سمجھ آئے اس سے بنوا پوچھا انہوں نے ان کو پرابلم. اچھا جی وہ کہتے ہیں اقرب وینس آنے والوں دنوں میں کیسا رہے گا؟ اقرب ہے نا وینس آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا بزنس کے حوالے سے؟ اقرب کو وینس میں آ رہا ہے نہیں، کسی نے لکھا ہے سوال، انہوں نے اپنا آئی ڈی بھی نہیں دیا. چلو. اچھا رابعہ یوسف ہیں جی 14/6/2002. شادی کب ہوگی، یورپ جاؤں گی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، بلکہ بہترین جاننے والا تو وہی ہے. کارڈ ان کا جو ہے وہ ٹھیک ہے.
اچھا ہاں ٹرائن بنی ہوئی ہے. ہاں جی بالکل تو کون اٹس اے ویری گڈ کارڈ, اچھا کارڈ ہے. اللہ تعالیٰ ممکن کر سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا جی ساجد خان مجھے 84 بار بار نظر آتا ہے, قدرت کے اشارے جو مطلب نمبروں اس کا تھا, کہہ رہے خواب میں نا مجھے 84 کا فگر بہت آتا ہے. اچھا یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, مجھے اس کا نہیں پتا. اچھا آپ کو ہاں مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب مہربانی کر کے بروج کا نام اردو میں بھی بتا دیا کریں, تو آپ تو ہمیشہ بتاتے ہیں. میں تو اردو کیا عربی اور فارسی میں بھی فارسی جو میں آتے ہیں, بتاتا ہوں. انگلش میں وہ بھی کوشش کرتا ہوں. میں 12 کوشش کروں گا جی. جی دوبارہ اور بہتر کرنے کی جی انشاءاللہ. اچھا جی یہ ہیں نام نہیں لکھا انہوں نے, کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا ایکسنٹ بہت اچھا ہے, تو یو آر ویری نائس. آپ کی بہت مہربانی, اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ. یہ کیوٹ بیبی ہے 44 آئی ڈی ہے. ڈاکٹر یہ آپ سے بات کیسے ہو سکتی ہے پلیز بتائیں. یہ نمبرز جو ہیں, ہاں جی بٹن سکرین نمبر ہاں چل رہا ہے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے 2 ہیں. نمبرز فلیش ہوتے ہیں, تو آپ جی. کال کر لیجئے. تو آپ مطلب اگر آپ مصروفیت ہو تو دوبارہ ٹرائی کر لیں. وائس میسج چھوڑ دیں, ہاں جی اس لکھ کے بھیج دیں, میں لکھ پھر کر بھیج آنسر دیں, کر پھر دیتا آپ ہوں. سے وہ کال کر لیں گے. اچھا جی ہے جی نورین مرشد ہیں جی, 7:40 شام کا وقت ہے, 19/1/2014. میرا سٹار بتا دیں. 19/1 بتائیں ندیم بھائی, آپ بتا سکتے ہیں. میرے خیال میں تو 19/1 ہے تو کیپریکون. بالکل صحیح, کیپریکون کیپریکون جدی. ہاں جی. اچھا جی اب آپ کے ساتھ رہ رہا کہ ہمیں تھوڑا سا پتہ لگ گیا, نہیں جی پہلے آپ ہم ماشاء بالکل اللہ راٹ. صاحب علم لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ایسے ہی ہے. اچھا باقی دعائیں لکھی ہیں جی. ASAID ہے, ویری کائنڈ ڈاکٹر صاحب, اللہ پاک بلیس یو بوتھ, آپ کی آل ٹیم اینڈ آل ٹیم ممبرس. لائک وائز جی, تھینک یو ویری مچ. آمین. اس کے بعد یہ انجم میمن صاحب کہہ رہے دعا کریں اور میں ناجائز مقدمات مجھ سے بنے ہوئے ان سے نجات مل جائے اور گھر بھی بچ جائے. اللہ کرے, اللہ اپنی خاص کرم نوازی کرے. یہ ویڈیو دیکھیں, دعا کریں, اس سے پہلے اللہ کر دے تو شکر ادا کرتے شکر رہیں. ادا کرتے ہیں. دعا ویسے یہی ہے, جی. اللہ تعالیٰ ان کی جان چھڑوائے ان چیزوں سے خیر کے ساتھ. جی سمجھدار صاحبہ یہ کہہ رہی جی بھائی بہن بھائی کے رشتے کے لیے دعا کریں, ان کا مطلب کوئی اچھا اللہ تعالیٰ دعا ہی ہے جی, ایک دوسرے کے لیے کرنی چاہیے. شاہ نویز صاحب انڈیا والوں نے 30 منٹ آگے کرنا ہے, وہ پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے حساب دعا سے کی نا. قبولیت کا پوچھا. ہاں اچھا, اس کے اندر بڑا اچھا کوشچن آ گیا. جی. جو دیگر ممالک میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہاں نا, جی بالکل. وہ اپنے جو ملک کا وقت ہے نا جی اسے 5 گھنٹے پلس یا مائنس کر لیں پاکستان کے ٹائم سے ریلیٹ کر کے, بالکل ٹھیک. وہ ٹائم ایگزیکٹ آ جائے گا جی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت تو شکریہ. وقت آپ کا بڑا قیمتی ہوتا ہے, سوال تو اور بھی ہیں لیکن انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ آپ پروگرام بہت میں قیمتی ہیں سے ہمارے لیے جی. جواب لیں گے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.